وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے. یعنی قرآن کا سیکھنے والا بہتر، قرآن کا سکھانے والا بہتر. معلوم یہ کہ وہ مال والا بہتر نہیں ہے، دولت والا بہتر نہیں ہے. ڈاکٹر اپنے اعتبار سے بہتر ہو سکتا ہے، انجینئر اپنے اعتبار سے بہتر وہ ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی حدیث کے مطابق سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھ گیا اور جو قرآن کو سکھا رہا ہے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفتی عالم رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو قرآن کو سیکھ گیا، جس نے قرآن پڑھ لیا، وہ بہتر ہے، وہ اچھا ہے. بے شک. لیکن میں کیا کہوں، قرآن گھروں میں موجود ہے، پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، دل نہیں چاہتا پڑھنے کے لیے. بے شک. قرآن موجود ہے، نماز بھی اذان بھی وقت پر ہوتی ہے، وقت آتا ہے نماز کا، لیکن کریں کیا، دل نیکیوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا. اب دل نہیں لگتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے میں، مزہ نہیں آتا. ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے ہیں، کوئی کہیں جاتا ہے طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس بارہا پہنچتا ہے. لیکن آؤ حضور کی ایک اور حدیث اٹھا کر دیکھیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں. عرض کرتے نبی کی بارگاہ میں، فرمایا تھا پیغمبر اعظم نے، صحابہ کرام موجود ہیں حضور کی بارگاہ میں. آقا نے ارشاد فرمایا تھا مکے کی ہی وادی میں، جب صحابہ موجود تھے حضور کی بارے میں، حضور کی بارگاہ میں فرمایا نبی نے، میرے صحابہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ دنیا میں سب سے بہتر کون ہے، اور دنیا کی ختم ہونے کے بعد کل قیامت کے میدان میں کون سب سے بہتر ہوگا، کون سب سے اعلیٰ ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کرم فرما دیجئے، آقا بتا دیجئے کون ہے دنیا میں سب سے بہتر اور کائنات میں سب سے افضل کون ہوگا؟ تو سنیے پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا سب سے اعلیٰ قیامت کے میدان میں وہ ہوگا. اس نفسی نفسی کے عالم میں اللہ اکبر، میں اگر تاریخ کے حوالے سے بتاؤں تو قیامت کا میدان، وہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ حضرت آدم بھی موجود ہوں گے، حضرت موسیٰ بھی موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی موجود ہوں گے. سارے نبی 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام جتنے بھی اس دنیا میں تشریف لائے اور 313 رسول جو اس دنیا میں تشریف لائے، وہ تمام کے تمام اس قیامت کے میدان میں موجود ہوں گے. اولیاء کرام بھی اسی قیامت میں موجود ہوں گے. حضور نے فرمایا تھا ایک آواز دی جائے گی، حکم ہوگا جبریل کو جاؤ حشر کے میدان میں جا کر اعلان کر دو کون ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا دنیا میں رہ کر، کون ہے جو رب کا قرآن پڑھتا تھا دنیا میں رہ کر. حضرت جبریل خدا کا حکم پا کر حشر کے میدان میں جبریل اعلان فرمائیں گے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں. آج خدا حکم دیتا ہے جو دنیا میں گئے تھے، زندگی جن کو ملی اور جو جانے کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، رب کی بارگاہ سے حکم ہے کہ وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں. حضرت جبریل اعلان فرمائیں گے، فوراً سب کے سب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، جو دنیا میں قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ سب رب کی بارگاہ میں صف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے. لیکن کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی. حضور نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے ہوں گے. پھر حضرت جبریل کو حکم ہوگا کہ جاؤ کہو ان سے جا کر کہ جس طریقے سے یہ دنیا میں قرآن پڑھتے تھے آج اپنی اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کریں. رب کا حکم پا کر سارے کے سارے قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی آواز پر بہترین تلاوت کے صدقے میں ان کے درجے بلند فرمائے گا اور رب کی بارگاہ سے حکم ہوگا اے جبریل جاؤ ان سے جا کر کہہ دو، ان سے جا کر کہہ دو حشر کے میدان میں گھومو، حشر کے میدان میں جاؤ، جا کر تلاش کرو جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم پہچانتے ہو. رب کی بارگاہ سے اجازت ہے کہ آج اس کو پہچان لو کہ دنیا میں اگر اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اگر دنیا میں اس نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو رب کی بارگاہ سے اجازت ہے جاؤ اس کو اپنے ساتھ جنت میں داخل کر دو. جاؤ اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، جنت میں داخل کر دو. یہ مرتبہ عطا فرمائے گا اللہ اس کو جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا دنیا میں، جو قرآن پڑھتا تھا. بے شک بے شک. لیکن آپ کو پڑھنے کی فرصت ہی کہاں.
ہم نے سنا ہے جب یہ علماء گزرتے ہیں تو بڑی ہنسی مذاق ٹھٹے بازی اور بڑا قہقہا لوگ لگاتے ہیں. یہ جا رہا ہے مولانا صاحب، یہ جا رہا ہے فلانا صاحب، یہ جا رہا ہے فلاں صاحب، یہ کیا کریں گے؟ ان کو 5,000 ملتے ہیں، ان کو 10,000 ملتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ لیکن افسوس ہے ہمیں اس قوم کی حالت پر. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے. کسی عاشق نے منظر کشی کرتے ہوئے کہا تھا، سنیے اور اپنے آپ کا جائزہ لیجئے. شاعر نے کہا تھا، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. ارے دنیا کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا، وہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے نا کہ صحابہ کا بھی زمانہ تھا. پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے اور اللہ کے رسول ان کو عطا فرما دیا کرتے تھے. وہ نماز پڑھنے والے تھے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، وہ غازی تھے، وہ نمازی تھے، وہ حاجی تھے. اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے شاعر نے پوری دنیا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. ارے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. ہماری حالت کیا ہے؟ یہ ہے کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، اور دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے. اور کتنا برداشت کرو گے؟ تمہارے پر جو پریشانیاں مصیبتیں یہ جو ہے منکرین خدا کر رہے ہیں، اور کیا تمہارے ساتھ حشر ہوگا؟ کبھی مغرب کی جانب جاؤ تو کسی بہن کی عزت لوٹی جا رہی ہے، مشرق کی جانب دیکھو اور اخبار اٹھا کر دیکھو تو کسی کو مار دیا جا رہا ہے. شمال کی جانب، مشرق شمال و جنوب، ہر چہار دانگ عالم میں دنیا میں یہی خبریں ہیں. ابھی فلسطین کا کیا منظر تھا آپ نے نہیں دیکھا؟ فلسطین کا کیا حال ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائے. کیا حال ہو گیا فلسطین کا؟ نہیں دیکھا کہ اب بھی تمہارا دل، اب بھی تم کو اس چیز سے جو ہے نصیحت نہیں ملتی، اب بھی تمہیں اس کی طرف نہیں آنے کے لیے جو ہے فرصت نہیں ملتی؟ کیا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں چلیں، اپنے رب کی بارگاہ میں چلیں، نمازیں ادا کریں اور اپنی پیشانی کو انسانیت کی جبی کو جھکا کر سجدے میں رکھ کر مانگے اپنے مولا تعالیٰ سے. کتنے پتھر دل ہو گئے ہیں آپ انسان، یہ کتنا پتھر دل ہو گیا. اللہ اکبر. اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے اور دنیا کا جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. اور فرعون نہیں، شداد نہیں، کیا دنیا میں قوم عاد نہیں، کیا لوط کی امت یاد نہیں، کیا نوح کا طوفان بھول گئے؟ یاد نہیں رہا کہ دنیا میں حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا تھا؟ نہیں یاد رہا یہ آپ کو؟ اور شاعر نے کہا، وہ ذکر ہنسی. ایک ایک جملے کو غور سے سنیے. اور جلد میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں کیونکہ میرے بعد دیگر علماء کرام کی بھی حاضری ہونا ہے. حضرت علامہ مفتی سرفراز حسین منظری صاحب قبلہ اس وقت جو ہے پوری شان خطابت سے بیٹھے ہوئے ہیں. فوراً میرے بعد حضرت خطاب فرمائیں گے. ایک بہترین خطاب ہوتا ہے لب و لہجہ اور اندازے کے ساتھ میں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں. شاعر نے کہا، وہ ذکر ہنسی رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین.